تو وہ سب سے پہلے دو چیزوں کو وہ توجہ دے. ایک عقیدے کی اصلاح کرے. عقیدے میں شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. ہم سب کو پاک نبی کی شفاعت چاہیے تو شرک سے بچو. اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ تجوید. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. نمبر 1 عقیدے کو ٹھیک کرو. نمبر 2 تجوید کو ٹھیک کرو. عقیدے کے حوالے سے میں آپ کو صرف 2 باتیں کہوں گا. اگر آپ میں 2 باتیں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مجھ کو پاک نبی کی شفاعت ملے گی. لیکن اگر وہ 2 باتیں آپ میں موجود نہیں ہیں تو لوگوں کی بھی اصلاح کیجئے اور اپنی بھی اصلاح کیجئے. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ دیکھو، عبادت اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، لہذا سجدہ اور طواف عبادت ہے. تو سجدہ کس کو کریں گے؟ اللہ کو. اور طواف کس کا کریں گے؟ اللہ کے گھر کا. اب یہ دونوں عبادتیں، سجدہ اور طواف، عبادت اللہ کے لیے. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے آپ سجدہ کریں گے، زندہ، مردہ، بت، میت، قبر، تو آپ مشرک ہو جائیں گے. میں مشرک ہو جاؤں گا اگر میں یہ غلطی کروں. اور طواف اللہ کے گھر کے علاوہ قبر کا کریں گے یا انسان کا تو پھر کفر آ جائے گا. تو عبادت اللہ کے لیے تو آپ میں شرک نہیں. دوسری جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، دور سے پکارنا. دور سے پکارنا کہ اے ابو بکر تو کشتی پار لگا دے. توجہ. اے عثمان تو مشکل کشا ہے. اے عمر تو بیٹا دے دے. تو کیا دے دے؟ ابو بکر کشتی پار لگا دو، عمر بیٹا دے دو، عثمان تو مشکل کشا ہے. اگر آپ یہ کہہ دے تو یہ مشرک ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر اگر اولاد دیتے ہیں، عثمان مشکل کشا ہے اور عمر کشتی پار لگاتے ہیں، جب یہ تینوں بزرگ نہیں تھے بتاؤ تو اس سے پہلے کشتی کون پار لگاتا تھا؟ اللہ. اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ. مشکل کشا کون تھا؟ اللہ. جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی. اب یہ بزرگ سب کچھ کریں گے. بزرگوں نے اللہ کی بات کی، بڑے بزرگ انبیاء اور اللہ کے سامنے سجدہ دے رہے. لہذا مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے. تو اس کو آپ حضرات نے سمجھنا ہے کہ اگر شرک ہوگا تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اس میں 2 باتیں ہیں، عبادت اللہ کے لیے، دور سے پکارنا اللہ کو. یعنی ہم دور ہیں، اللہ تو ہمارے قریب ہے، غیر اللہ ہم سے دور ہے. دور ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی کشتی پار لگا دے، آپ مشرک ہو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں. میں مشرک ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. لہذا شرک سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. بخاری شریف. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے، دعا قبول ہوگی. وَإِنِّ اخْتَبَعَتْ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے دعا دل میں چھپائی. حضور فرماتے ہیں آخر میں جا کر اللہ کے دربار میں کہوں گا یہ جتنے لوگ جہنم کی طرف ان کی تشکیل ہو چکی ہے، یہ جہنم کے لیے تیار ہے، یا اللہ ان سب کو، میری دعا باقی ہے نا، سب انبیاء نے تو دعا کر لی، میری ایک دعا باقی ہے. اچھا وہ اب میں کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی امتی ہے، مسلمان ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرما. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرما دے. یہ بہت زبردست حدیث ہے دل کی تسلی کے لیے، بخاری شریف کی حدیث ہے. لیکن آگے ایک شرط ہے اس کے ساتھ، من لا یشرک باللہ شیئا، وہ آدمی جنت میں جائے گا نبی کی دعا سے جس میں شرک ہو. اگر شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو نہیں ملے گی. میں اشارہ کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی، اور اشارے کو سمجھ جاؤ.
واضح نہیں بولوں گا۔ علماء تھے، انتقال فرما گئے، بڑے دھڑلے دار تقریریں کرتے تھے علماء کرام، سخت سخت تقریریں کرتے تھے، اور بہت ان کی تقریریں ہیں، لیکن شرک کے خلاف ان کی کوئی تقریر نہیں، بدعت کے خلاف ان کی کوئی تقریر۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، بڑی دھڑلے دار تقریریں تھی، جب ان کی قبر پر دو بڑے بڑے صندوق بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کو بڑا بڑا تالا ہے، اس کو پیسے لوگ اس میں ڈالتے ہیں، وہ طواف بھی لوگ کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ جو عالم دین کا کام کرے گا اور شرک اور بدعت کے خلاف نہیں بولے گا، اس کی دعوت جو ہے وہ ناقص دعوت ہو، عقل مند کے لیے اشارہ کرتی ہے۔ لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ بعضوں کا جب ہم شرک کے خلاف بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیٹ پالتے ہیں قبر سے یا دین سے، دین کے نام پر پیٹ پالتے ہیں یا قبر سے پیٹ پالتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، تو امی کو کہتے ہیں پانی دے دو لہٰذا یہ مولوی خود بھی مشرک ہے۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں علاج کرو تو مشرک ہو گئے، ٹیکہ لگاؤ تو مشرک ہو گئے۔ اب اس کا جواب سنو، دیکھو جہاں اسباب کا دروازہ بند ہو جائے، جہاں اسباب کا دروازہ بند ہو جائے، اس کے بعد غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور اللہ سے مانگنا اس کا یہ مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ واضح کرو۔ ایک آدمی کو چاہیے اولاد، ایک تو وہ شادی کرے گا، شادی کے بعد وہ قربت کرے گا، ملاپ کرے گا، اگر پھر بھی اولاد نہیں تو علاج کرے گا، تو یہ اسباب ہے، قربت، علاج، شادی، یہ اسباب ہے۔ اب اس نے تینوں کام کر لیے، شادی بھی، قربت بھی، علاج بھی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اسباب کے دروازے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ اب کون دے گا؟ یہ مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے۔ اسباب کے ماوراء، اسباب کے ماوراء غیر اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں، پھر اے عبدالقادر جیلانی، اے عمر بیٹا دے دو، یہ شرک ہے۔ پانی مانگنا شرک نہیں ہے، یہ تو اسباب کے تحت مانگنا ہے۔ امی پانی دے دو، روٹی دے دو، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، چونکہ شرک کرتے ہیں، اب ہم کو زیادہ علم تو ہوتا نہیں ہے، تو ادھر سے وہ مار دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ مار دیتے ہیں۔ چلو پھر بدعت پر کل بیان کر لیں گے، یہ شرک پر آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اگر نبی کی شفاعت چاہیے تو شرک سے بچو۔ اب دوسری جو بات ہے، میرا خیال میں ٹائم ختم ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ چلو کون ہے کہ 9 منٹ؟ وہ صحیح میرا دشمن ہے۔ اچھا، تجوید پر کل بیان کر لیں گے، اس لیے کہ کہتے نہیں، ایک ہونا چاہیے نا، تیری ذمہ داری جب 7 منٹ ہو جائے تو مجھے آپ نے اس طرح استاد ہو گیا، تاکہ وہ کیا کہتے ہیں وعدہ خلافی نہ ہو۔ ویسے اگر 20 منٹ بھی ہو جائے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب مجھے پتہ چلے گا تو میں بس کروں گا نا، پتہ نہیں چلے گا تو پھر تو میں چلوں گا، لیکن بس کتنا کافی ہے، بس اور نہیں کرتا ہوں۔ تجوید پر کل بات کریں گے۔ آج ایک کام کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، جو محلے میں سے تجوید سیکھنا چاہے، قرات تجوید، وہ کونے میں ایک ساتھی بیٹھیں گے، ابھی نماز کا سبق اس سے سیکھو، کونے میں بیٹھ جائیں گے۔ تجوید پر کل انشاءاللہ بیان کر لیں گے۔ 7 منٹ پورے ہو جائے تو آپ مجھے بتایا کریں۔ پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ پھر پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان میں خوب تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یہ جوش اور جذبہ موت تک نصیب فرما، صرف رمضان میں نہیں، یا اللہ موت تک یہ فجر کی نماز اور 5 وقت نماز اور آخرت کے ساتھ آخرت کی فکر یا اللہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔